کیا جائے. تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑا خوش آئند موقع ہے. پہلا ضرور ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آخری نہیں ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر آپ کی لیڈرشپ کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں. دیکھیں جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. رہ گیا اس بات کا تعلق کہ کوئی صاحب ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا چاہتے ہیں. یقیناً کریں, عدالتیں کھلی ہوئی ہیں اور رول آف لاء کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کسی کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو وہ عدالتوں میں جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ حقوق کی اگر پامالی ہوئی ہے تو کیا فواد چودھری صاحب کی ہوئی ہے یا عمران خان کی ہوئی؟ اگر ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا ہے اور خصوصاً کرمنل مقدمہ داخل کرنا ہے تو ایف آئی آر کون کٹواتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کے گھر کے اوپر کوئی واردات ہوئی ہے وہ, یا راہ چلتا آدمی کوئی؟ تو اگر مقدمہ داخل کرنا ہے فبیہا, جس کے بھی حقوق پامال ہوئے ہیں اس کو حق ہے وہ ضرور مقدمہ داخل کرے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک کہ ایک دوست نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے اس کی تردید کی ہے, لیکن یہ گواہی دے رہا ہے, میری سچائی کی یہ گواہی دے رہا ہے. یہ جو اذان ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ سچا آدمی بات کر رہا ہے. اس کی بات کے درمیان اگر تو اذان ہو تو مطلب یہی ہوتا ہے اس کا. میں ذرا سا یہ جہانگیر ترین کی بات کر کے کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بات آئی کہ انہوں نے میری بات کی تردید کی ہے. اب وہ کرتے بھی کیا یہ کہتے کہ جی میں یہ اخراجات کرتا رہا ہوں؟ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اخراجات آؤٹ آف دی بکس ہوتے ہیں. اس طرح کے اخراجات اکاؤنٹڈ فار نہیں ہوا کرتے, تو لہٰذا ان کے لیے نہایت آسان تھا تردید کرنا. انہوں نے ایک اور بات کہی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے تعلقات عمران خان کے ساتھ حال فی الحال جیسے بھی ہیں, لیکن میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ میں سچ اور حقیقت بیان کروں. بھائی کون سے آپ کے برے تعلقات ہیں, کون سے آپ کے برے مراسم ہیں؟ وہ جو چینی کے بارے میں جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا جس کے اوپر کمیشن وغیرہ تک بات گئی تھی, تو اس میں آپ کا کون سا بال بیکا ہو گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اور نتیجے میں ایک بات سے جملہ عرض کروں گا. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس بحران کے نتیجے میں تو آپ نے اربہ روپیہ کما لیا, تو آپ کے تعلقات کون سے کشیدہ ہوئے؟ آپ کو تو فائدہ ہی ہوا. تو لہٰذا اگر آپ نے کوئی بیان دیا ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ کیا بیان دیں گے, تو آپ اپنے جہاز کی بات کریں, آپ دوسری چیزوں کی بات کریں. بات کو آگے میں بڑھانا نہیں چاہتا ہوں. اس وقت ان کے تجربے کی ہمیں نہیں سب کو ضرورت ہے, اور جو حالات ہیں ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں قدر مشترک ہیں. ہمارا ایک طرح کا تاریخی پس منظر, نفسیاتی رد عمل ایک طرح کا, اور پھر جن حالات میں رہ رہے ہیں ہمارے سیاسی خیالات بھی اس حوالے سے کہ ہم سب سمجھتے ہیں, اکثریت پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں, جو درد مند دل رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, جو حب الوطن محب وطن پاکستان کی طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو ایک جینوئن جمہوریت کی ضرورت ہے. جاگیردارانہ جمہوریت سرو نہیں کر سکتی ہے, ہمیں اس سے ایک بہتر نظام کی ضرورت ہے, ایک فعال عدالتوں کی ضرورت ہے, ایک ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جو شراکتی اور شمولیتی ہو, جو جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کے دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کی جانی چاہیے. تو جو ہمارے درمیان قدر مشترک ہے اس میں ہم مل کر اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آپ کے تجربے سے صرف ہم نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پورا سندھ اور پورا پاکستان, اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقے جو بہت
مشکل حالات میں آتے جا رہے ہیں 13 سال کی حکومت کے تسلسل کی وجہ سے، اس میں بہت فرق پڑے گا. ہم اپنے پہچان کے لیے، شناخت کے لیے اور حقوق کے لیے، اور کراچی اور سندھ کے شہری علاقے دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دشمنی تو پاکستان سے دشمنی ہے. وہ جو 70 سال سے 70% سے زیادہ ریونیو دے رہے ہیں اور سندھ کے بجٹ کا 95% دے رہے ہیں. کسی کو بھی پاکستان سے دشمنی کرنی ہے تو اگر کراچی کے حالات درگوں ہوتے چلے گئے تو پاکستان جس بڑے پلر پہ ٹکا ہوا ہے اس کو گرا کر کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے پلیز، دیکھیں ایک بات سن لیجیے پلیز، کہ یہ بات جو آپ لوگ سوالات کر رہے ہیں یہ بھی بڑے اہم ہوں گے اور ہیں، لیکن ہم تو ایک ہنگامی حالات، ایک بہت ہی سنگین حالات میں سندھ کے شہری علاقے آ چکے ہیں، اور میرا خیال ہے یہاں پر آج ہماری ملاقات اس کے لیے ایسی راہیں نکالنی تھی جس میں حب الوطن، محب وطن طاقتوں کو، ہم خیال لوگوں کو بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے. سندھ کے شہری علاقوں کا جو حال ہے اس کے اثرات پاکستان کی جمہوریت پہ، پاکستان کی معیشت پہ، سب پہ پڑ رہے ہیں، اور ان کی موجودگی سے ہمیں بہت سارے قانونی اور سیاسی پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ یہ ہماری مدد کریں کہ وہ سوالات کے رخ اس جانب ہو. بتا دیجیے گا کہ سعید غنی صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ لسانی فسادات کروانا چاہتی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کیوں اب تک وفاقی حکومت کا حصہ ہے، کراچی اتنا سنجیدہ ہے تو وفاقی حکومت چھوڑ دیں. یہ بھی ایڈ کر لیں، سعید غنی صاحب نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد. جی دیکھیں ذوالفقار ہم نہیں بنائی ہوگی، اگر وہ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ادھر تم ادھر، ہم کا نام شاید ہم نے لگایا ہے یا ٹانگیں توڑ دینے کی باتیں ہم نے کی ہیں. اور ان کے جو 2-3 حکومتیں ختم ہوئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ماورا عدالت قتل کرتے رہے، ریاست کو استعمال کرتے رہے، اپنی حکومتی طاقت کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے اوپر کہا گیا ہے نا، تو ہمارے لیے تو یار حکومت ہے نا، کیسز کریں، مقدمے چلے آئیں اس پہ بیانات دینے کے بجائے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ایم کیو ایم لسانی فسادات کرا رہی ہے، کوٹا سسٹم میں نے لگایا تھا، لسانی بل ہم نے پیش کیا تھا. یہ 13 سال سے آپ نے تمام سندھ کے شہری علاقوں کو مفلوج اور معذور کر دیا ہے، یہ ہم نے کیا تھا. آپ لسانی فسادات کی جانب بڑھا رہے ہیں پورے سندھ کو. آپ نے ہی لسانی فسادات کی آپ بینیفیشری ہیں. آپ نے پورے لسانی بل کے بعد لسانی فسادات کرا کر اندرون سندھ سے مہاجروں کو کراچی آنے پر اور سندھ کے شہری علاقوں پہ آنے پر مجبور کیا تھا. ہم نے تو اس کے باوجود 1988 میں یہ سوچ کر کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان خلیج اتنی وسیع نہ ہو، نفرت کی دیوار اتنی بڑی نہ ہو کہ ساتھ رہنا مشکل کر دیا جائے، ہم اپنے حصے کی قربانی دے چکے ہیں اس حوالے سے. سعید غنی تنخواہ دار ہیں، ان کو جو کہہ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے، ان کو کہنے دیجیے. یہاں سے حکومت کے خلاف مسلسل یعنی کہ جو کچھ بھی ہے تعصب کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک وفاقی حکومت جس کے آپ عادی ہیں، جی اس کے اپنے گورنر نے لندن میں جا کے بیان دیا کہ $60 لاکھ کے عوض پورا ملک گروی رکھوا دیا گیا. ایک 22 اگست سے پہلے کی جو ایم کیو ایم تھی، جو اس کے پانی کا ایک بوجھ تھا وہ آج تک نہیں اتار پائی، تو 22 اب جو عمران خان کی حکومت کا بوجھ بھی اگر ایم کیو ایم کو اتارنا پڑا تو کیا کریں؟ دیکھیے اس پہ بھی کسی دن بات کرتے ہیں. ہم مہنگائی میں تو ہمارا پارٹ نہیں ہے نا. ہم جس کام کے لیے گئے تھے، ہمارا پہلا مسئلہ سینسس تھا. ہمیں بھی اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ ہم ارلی سینسس الحمدللہ کرا لیے. 70 سال سے حیدرآباد یونیورسٹی سسک رہی، حیدرآباد کا شہر سسک رہا تھا یونیورسٹی کے لیے. کس کی حد تک ہم اس کو آگے لے کے آئے ہیں. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 140A پہ ہم نے ان کے ساتھ مشترکہ طور پہ کام کیا ہے. ہم اپنے بوجھ اٹھائیں گے، پی ٹی آئی کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے. پی ٹی آئی کو اپنے بوجھ اٹھانے، ہمارے بوجھ نہیں اٹھانے. اب آپ جب کراچی کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر کانفرنس بلاتے ہیں، لیکن اس میں ایک سیاسی جماعت میں پی ایس پی کا نام لے رہا ہوں، اس کو آپ نہیں بلاتے جی،
जब एक हम- मामले पर जी, मेरा जी। सवाल सुन लीजिए खालिद भाई कि तमाम एक मामले पर आप तमाम लोगों को जमा कर रहे हैं, आपका मौक़िफ़ एक है, लेकिन आप लोग साथ मिलकर बैठने को तैयार नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना है कि अगर हमें बुलाया जाता हम आ जाते। मैं आज भी चलकर पैर पकड़ने को तैयार हूँ सिर्फ इस एक मामले पर। अगर सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर आप लोग नहीं, बुला रहे सियासी हैं, इख्तलाफात कतई नहीं है, सियासी एंटिटी से सियासी इख्तलाफात होते हैं। हमने तमाम जेन्युइन सियासी क़ुव्वतों को जो हमसे एग्री करती थी या नहीं करती थी, कई हमारे शदीद मुखालिफ भी हैं, कई बुनियादों पे हमसे मखासमत का एक पूरा दौर भी रहा है। हमने सबको बुलाया, बड़े इंसाफ के साथ बुलाया है, और इस हवाले से हम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। बाकी जिन साहब का कह रहे हैं उनको अपना रोल अदा करना है।